صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میں نعت کی ایک استائی پڑھتا ہوں، اب اس کو مختلف افیکٹ کے ساتھ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ کتنی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ اچھا، یہ میں نے ریکارڈنگ کی ہے نا، اب میں ایک استائی کو یہیں سے کاٹوں گا، یہاں سے کٹ کر کے پھر میں آگے جا کے پیسٹ کرتے 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 پھر اس کو الگ الگ افیکٹ دوں گا۔ تو یہ سارا کام میں اسی لیکسس آڈیو ایڈیٹر میں ہی کروں گا۔ جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ جی، تو یہ میں نے 5 جو ہے وہ الگ الگ آپ کو کر کے دکھائی ہیں، تو اس میں سے جو چوتھی نمبر ہے نا، 4 نمبر، یہ تقریباً ٹھیک ہے میرے حساب سے۔ باقی اس کی مزید سیٹنگز ہو سکتی ہیں، فیڈ بیک کو آپ آگے پیچھے کریں گے تب بھی آواز چینج ہو جائے گی نا۔ پھر جو ایکو ہے، ایکو کو بھی اب چینج کر سکتے ہیں، ایکو کے لیول کو تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اس کو آگے کریں گے تو سیکنڈز ملی سیکنڈز زیادہ ہو جائیں گے، اس کو لیفٹ سائڈ پہ کریں گے، بائیں کریں گے تو کم ہو جائیں گے۔ اسی طرح فیڈ بیک ہے، ایکو ہے، جو کچھ بھی مطلب یہ آپشنز وغیرہ ہیں، تو ان کو آگے پیچھے کرنے سے نا یہ نئی آوازیں بنے گی۔ جو جہاں پہ سیٹ ہو جائے، آپ کو اچھی لگے تو ٹھیک ہے، وگرنہ آپ کسی ایک دفعہ کسی اسٹوڈیو والے کے پاس چلے جائیں یا ایک دفعہ کسی مکسر میں کسی محفل میں بیٹھیں تو وہ انشاءاللہ یہ آپ کو ایکو وغیرہ سمجھا دیں گے، اور جو کچھ اس میں ایکو بنے گی نا یہ سیم اس میں بن جاتی ہے۔ بس اس میں صرف ایک یہ مسئلہ ہے کہ اس میں ایکو مینولی آپ کو الگ الگ کرنی پڑے گی، سب کے ساتھ مطلب نا آپ کو الگ الگ کرنی پڑے گی، یا ایک ہی آپ رکھیں گے تو وہ اسی طرح ہوگا۔ لیکن یہ جو مکسر کا والے ہوتے ہیں نا، یہ ساتھ سیٹنگ کرتے ہیں۔ جب یہ استائی پڑھتے ہیں تو سیٹنگ اور ہوتی ہے، جب یہ نعت خواں جو ہے وہ انترا اٹھاتے ہیں تب سیٹنگ اور ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی سیٹنگ موبائل میں ممکن نہیں ہے نا، چونکہ یہ لائیو نہیں ہوتی، یہ ریکارڈڈ ہوتی ہے۔ تو ریکارڈڈ جتنی بھی مطلب سلسلہ ہے وہ اس میں ہوگا انشاءاللہ۔ ایک اور ہے اپلیکیشن ہے، آڈیو ایڈیٹر ہے ایکو، تو اس میں اس سے بھی زیادہ آسان ایکو بنتی ہے، لیکن اس میں پھر کٹ پیسٹ، سائلنٹ کریٹ کرنا، پھر نوائس ریموو کرنا، آواز کو کم زیادہ کرنا، ایمپلیفائر کرنا یا ایکولائزر کرنا، باقی جو آپشنز ہیں نا وہ وہاں پہ نہیں ہوتی۔ اور یہ آپ نا کوشش کریں، آپ اس سے پنگے شنگے لیں نا۔ پنگا سے مراد جیسے ہم بچپن میں ہوتے تھے نا، تو کمپیوٹر ایک نئی بلا تھی ہمارے لیے، تو ہم بیٹھ کے نا اس کے ساتھ کبھی اس کی ایک آپشن کو چھیڑ رہے ہیں، کبھی دوسری آپشن کو چھیڑ رہے ہیں۔ یہ ان پیج وغیرہ اور یہ کالر ڈرا وغیرہ
پاور پوائنٹ. تو یہ مطلب بھائی لے کے آئے تھے کمپیوٹر گھر میں, تو ہم اس کو چھیڑتے رہتے تھے. تو چھیڑتے آج ہے کہ ہم نے الحمدللہ رب العالمین بغیر کسی سے سیکھے ہم پورے ایکسپرٹ ہیں. جو کورسز کرنے والے ہیں نا, جنہوں نے پورے کورس کیے ہیں, اگر وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے تو ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے, چونکہ ہمارا نا بچپن کا ایک شوق تھا سیکھنے کا, اور دوسرا یہ کہ پریکٹس تھی. اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے, درود و سلام اور نعت خوانی کی برکت سے نا یہ انسان کا دماغ کھلتا ہے. میں ہوں ڈاکٹر, پڑھاتا نعت ہوں, ہے نا, پھر اکیڈمی کے ساتھ بھی تعاون کرتا ہوں, کتنے لوگوں کو جابز دلوائیں, کتنے لوگوں کی الحمدللہ رب العالمین ہیلپ کرتا ہوں. اچھا کمپیوٹر, لیپ ٹاپ, یہ دیکھیں ویڈیو ایڈیٹنگ, کمپوزنگ, یہ کہاں سے میں نے سیکھی ہے؟ کہیں سے بھی نہیں سیکھی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, نعت کے صدقے اور درود و سلام کے صدقے. اور اس طرح کے چھوٹے موٹے جو کام ہوتے ہیں, یہ پنکھے ہیں, ایک دفعہ میں نے اپنا پنکھا کھولا تو میں نے دیکھا اس کے اندر ہوتا کیا ہے. ایک وائنڈنگ سی ہوتی ہے, وائنڈنگ کے پیچھے وہ کیپیسٹر لگا ہوتا ہے بس, اور کیا ہوتا ہے. تو ایک دفعہ میں نے پنکھا کھولا, ٹھیک نہیں ہو رہا تھا, کیپیسٹر میں نے لگایا, تاروں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی, نیٹ پہ تھوڑی سی ہیلپ لی کہ کون سی تار کہاں پہ لگانی ہے. 3 تاریں تھیں, تو کیپیسٹر کے ساتھ کون سی اور ڈائریکٹ پاور کے ساتھ کون سی لگانی ہے, بس وہ دیکھا تو ٹھیک کر لیا. اسی دوران 2-3 الیکٹریشین میرے پاس سے گزرے, تو میں نے ان کو بلایا, میں نے کہا سر ادھر آئیں, یہ مجھے بتائیں. تو کہتے ہیں جی یہ بہت لمبا کام ہے, بڑا کام ہے, آپ آئیں ہمارے مطلب اس کو پنکھے کو بھیجے تو ہم سیٹ کر کے دے دیں گے, یہ ہوگا تو وہ ہوگا. تو وہ گئے تو میں نے خود ہی کیا, تو وہ جو کیپیسٹر کی اور پاور کیبل کی جو سیٹنگ تھی, وہ بس وہ جوڑ ہی لگانے تھے, 1 منٹ نہیں لگا. اسی طرح ہم نے جب لاہور میں تھے, کلینک تھا, تو سب میٹر لگانا تھا. تو میں الیکٹریشین کے پاس گیا تو اس نے پیسے مانگے, تو اس وقت حالات نہیں ٹھیک تھے, تو اس کو میں نے کہا تھوڑی سی محبت پیار کر لو. کہتا ہے جی نہیں کرنا. تو ایک اور لڑکا تھا, اس کو میں نے کہا اچھا آپ مجھے طریقہ بتا دو, میں خود ہی جا کر لگا دیتا ہوں. تو وہ اس کو بھی تھوڑا سا خیال آیا. جب وہ بڑا الیکٹریشین چلا گیا تو وہ کہتا ہے بھائی کوئی مشکل نہیں ہے, یہ جو درمیان والی 2 تاریں نا یہ کراس لگانی ہے. مطلب عام سمپل جو میٹر ہے نا, اس میں 2 ایک طرف ہوتی ہیں, 2 ایک طرف ہوتی ہیں, 2 ان 2 ان آؤٹ نا. تو جو ہوتے ہیں سب میٹر, اس میں درمیان میں ہم نے کراس بنانا ہوتا ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو اتنی ایزی بات ہے, گھر میں مطلب کلینک پہ جا کے میں نے اسکول لگایا تو وہ لگ گئی. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم احسان ہے کہ انسان کا دماغ کھلتا ہے. یہ جو گھر کی استریاں ہیں یہ میں خود ہی ٹھیک کرتا ہوتا ہوں, کبھی کبھی بیٹھ جاتا ہوں, کبھی تار چینج کرنی ہوتی ہے, جب اس کے اندر جو ایلیمنٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ. یہ آپ کو بتانے کا مقصد پتہ ہے کیا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ استریاں پنکھے ٹھیک کرنا شروع کر دیں, یا آپ میڈیکل کے شعبے میں آ جائیں, امامت چھوڑ دیں, یا آپ نعت خواں ہیں تو بس پھر نعت خواں ہی رہیں اور پیسے کمانا شروع کر دیں. میرا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے بہت سارے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا. ایسی جگہ سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا, آپ کو گمان تک نہیں ہوگا. لیکن اللہ سے ڈرنا ہے. آپ نے استری ٹھیک کرنی ہے تو تب بھی اللہ سے ڈرنا ہے. آپ نے کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ نہیں کرنا. آپ نے اگر ٹیچنگ کا کوئی معاملہ کرنا ہے تو وقت کا اجارہ کر کے جائز طریقوں کے ساتھ مفتیان کرام کے پاس بیٹھے, ان سے پوچھیں جائز طریقے کیا ہیں. قرآن پاک کوئی پڑھاتا ہے تو قرآن پاک پڑھانے کی اجرت تو حرام ہے نا, حرام ہے نا. حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک تو عبادت ہے, اور عبادت پہ اجرت. میں قرآن پاک پڑھتا ہوں, میں کہتا ہوں جو میں نے 3 سپارے پڑھے ہیں مجھے 10,000 روپے دیں, یہ حرام ہے نا. اسی طرح نعت تو ایک مقدس عبادت ہے. اسی طرح جو ہے جتنے بھی اسلامک کورسز ہوتے ہیں, مدارس وغیرہ ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ اگر اسلامی چیزوں کے پیسے لیں, جیسے امام صاحبان کو لے لینا, یہ امام صاحبان ہیں, یہ کہیں جی میں 5 نمازیں پڑھاتا ہوں, تو اگر ان کو کہے بھائی آپ تو تنخواہ لیتے ہیں 5 نمازوں کے کتنے پیسے لیتے ہیں, 8-10 ہزار 12,000 20,000 تنخواہ لیتے ہیں, تو یہ ایسے تو نہیں ہوتا نا. عبادت کو بیچنا یہ حرام حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جائز طریقوں سے نا, یہ وقت کا اجارہ ہوتا ہے کہ دیکھیں امام صاحب 5 نمازیں پڑھاتے ہیں, تو کبھی ان کا دل نہیں بھی کرتا ہوگا, تھکے ہوتے ہوں گے, لیکن گھر میں کوئی پریشانی بھی ہوتی ہے, لیکن وہ بیچارے آتے ہیں اور 5 وقت وہ ٹائم پہ آ کر اذان دے کے مطلب نماز پڑھاتے ہیں. تو یہ ٹائمنگ کے پیسے ہوتے ہیں, نماز پڑھنے پڑھانے کے نہیں ہوتے. اسی طرح جو قاری صاحبان ہوتے ہیں قرآن شریف سناتے ہیں, اس میں یہ رمضان شریف میں, تو رمضان شریف میں جو قرآن شریف سناتے ہیں تو لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں نا. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یار اس نے یہ پیسوں کے لیے حفظ کیا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں یہ مہینے بعد نہیں بلکہ سال بعد جو 8-10 ہزار روپے لوگ دیتے ہیں, تو کیا یہ 3 سال اس کے لیے بچہ بیٹھ کے حفظ کرتا ہے کہ میں سال میں 10,000 کماؤں گا؟ کبھی بھی نہیں. سوچ سکتا ہی کوئی ایسا نہیں ہے.
گناہگار سے گناہگار حافظ بھی ہو اس لیے حفظ نہیں کرتا کہ میں کل مصلی پہ بیٹھ کے پیسے کماؤں گا. یہ گناہگار سے گناہگار شخص بھی ہو تو اس کی نیت ایسے ہو ہی نہیں سکتی نا. ہاں وہ حفظ کر لے گا، سارا کچھ کر لے گا، بعد میں شیطان نیت میں فطور ڈال دے تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن کوئی کسی اس طرح سے حفظ نہیں کرتا. کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس لیے حفظ نہیں کرواتا کہ وہ بڑا ہو کے پیسے کمائے گا. وہ عبادت ہے، وہ الحمدللہ ایک سعادت ہے حفظ کی. تو پیسے کمانا یہ ایک الگ چیز ہے. دنیا کی ضرورت ہے نا، دنیا میں رہنا ہے، تو دنیا میں رہنے کے لیے جو ہے نا وہ وقت کا اجارہ کرنا جائز طریقوں کے ساتھ، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تجارت ہے، تجارت کریں آپ. اس لیے پنکھے ٹھیک کریں، اس لیے پنکھے ٹھیک کریں. میڈیکل کے شعبے میں آنا ہے تو بچائیں نا کسی کی جان. ایک جان بچائیں گے ساری انسانیت کی جان بچے گی. اور الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کتنے ہی 1 2 4 5 6 100 50 ہزار نہیں، الحمدللہ رب العالمین کتنے ہی ایسے پیشنٹس ہیں جن کو الحمدللہ ہم نے چیک کیا، ان کی پریشانیوں کو دور کیا. بعض اوقات ایسا بھی تھا کہ ایمرجنسی میں خدا نہ خواستہ اگر وہ ان کو فرسٹ ایڈ نہ ملتی، ان کا ٹریٹمنٹ نہ ملتا تو مطلب وہ ڈیتھ کے قریب تھے. لیکن موت اللہ کے ہاتھ میں، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، نہیں زندگی اللہ کے ہاتھ، بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہے. یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. موت، عزت، ذلت، رزق، یہ سارا کچھ. لیکن ایک ہیلا بانا ہوتا ہے نا، جیسے ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہے، اب اس کا وقتی طور پہ ٹریٹمنٹ نہ کیا گیا تو بیچارہ مر جائے گا. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اسباب بنائے ہیں. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی. بہرحال آپ اپنے دماغ کو کھولیں، درود و سلام پڑھیں. درود و سلام پڑھ کے نا میں کہتا ہوں کہ آپ پتھر کو بھی جب پھونک ماریں گے نا تو سونا بن جائے گا. یہ الحمدللہ ہوا ہے. ایسے صحابہ کرام کے دور میں ایسے ہوا ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ مانگنے والے فقیر آیا تو آپ نے اس کی مٹھی میں دم کیا درود و سلام پڑھ کے. تو وہ جب اس نے کہا تو سونے سے بھری ہوئی تھی. بڑا پیارا واقعہ ہے. کفار نے بھیجا تھا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو یہ خالی لوٹے گا تو مذاق اڑائیں گے. لیکن جب ہتھیلی میں سونا بھرا ہوا دیکھا نا تو وہ شرمندہ ہو گئے. سارے کافر الحمدللہ مسلمان ہو گئے. تو بزرگوں کے ہم واقعات سنتے ہیں کہ حضرت نبی علیہ السلام کے جو مطلب پہلے تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کو میں نے لیکچر میں بتایا تھا کہ مٹی کی ڈھیری بنائی ریت کی اور پھر وہ اس پہ دم کیا تو یہ سونے کی بن گئی. تو اگرچہ ہم اتنی کرامت والے نہیں ہیں لیکن میں نے مثال دی ہے نا، تو اب یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ. یہ جو آپ کے سونے ہیں نا، سونا، یہ جو آپ کے پتھر ہیں، آپ اس کو بھی بیچیں گے، اس کی بھی تیار کریں گے، انشاءاللہ سونے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ منافع دے گا. یہ مثال عرض کر رہا ہوں نا، یہ ہوتا ہے ایسا. اب درود السلام پڑھ کے دیکھیں انشاءاللہ. نہ پریشانیوں کا حل ہوا تو میں کیا کہوں گا، مجھے کیا پکڑیں گے. اللہ کے محبوب نے جب فرما دیا کہ یافتوں مصیبتوں کے لیے کافی ہے درود السلام، تو بس پھر کافی ہے. ہمارا ایمان ہے الحمدللہ. بہرحال یہ میں بات کہاں سے کہاں اس کو چلی گئی. یہ آپ نے اپلیکیشنز وغیرہ سیکھنی ہے، یہ ساری ایڈیٹنگ کمپوزنگ آپ نے سیکھنی ہے. ابھی تو ہم انشاءاللہ ویڈیو کی طرف بھی آئیں گے. یہ اس کو 2 4 دن کریں نا، ذرا مجھے کر کے دکھائیں پرسنل میں، یہ کر کے بھیجیے گا، گروپ میں نہیں بھیجنی آپ نے. تو پھر انشاءاللہ اس کو مزید دیکھتے ہیں، مزید دیکھ کر 2 لیکچرز پہ بنا لیتے ہیں. یا میں کچھ دیکھتا ہوں جو مضامیر، آلات مضامیر میوزک سے اور خواتین سے کوئی مجھے پاک ملتا ہے ٹیوٹوریل تو وہ میں بھیج دیتا ہوں. کوشش کروں گا، نہ ملا تو انشاءاللہ میں خود حاضر ہوں سکھانے کے لیے. تو ساتھ ویڈیو کمپوزنگ بھی سکھائیں گے. آپ اپنی آواز میں حضور یہ پیارا پیارا درود و سلام پڑھیں اور حدیث مبارکہ پڑھیں. جس سے میں پڑھ کے آپ کو سینڈ کرتا ہوں، آپ پڑھ کے گروپس پہ سینڈ کریں، صدقہ جاریہ کمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع. آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے. مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں. یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک.